کیا ہم کو جدید عربی کے ساتھ ساتھ قدیم عربی کی تعلیم بھی لینی چاہیے تاکہ قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کر سکیں؟ جی ہاں بالکل. اصل میں اگر آپ قرآن مجید کے پہلو سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قدیم عربی ہی سیکھنی ہے. جدید عربی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. لیکن اگر آپ پہلے سیکھ چکے ہیں تو پھر آپ کو کلاسیکل عربک سیکھنا پڑے گی. قرآن مجید کی اصل خوبصورتی کلاسیکل عربک ہی میں جا کے سمجھ آتی ہے. تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. دونوں میں چھوٹا موٹا فرق بتانے کی واضح کوشش کرتا ہوں. قدیم عربی قدیم زبانوں کی طرح امپیکٹ ہوتی ہے، کم لفظوں میں بڑی بات کہتی ہے. جدید عربی بسیط عربی ہے، وہ جتنی بات کہنی ہے اتنے ہی الفاظ لے کر آئے گی. مثلا ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم کس طرح بولیں گے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو شرم کرو، میں تمہارا باپ ہوں، باپ کا احترام کرنا چاہیے. عرب صرف اتنا جملہ بولے گا، میں تمہارا باپ ہوں، بس. بات وہی کہی ہے اس نے، اس کو شرم بھی نہیں بولے گی. ہم کہیں گے شرم کرو، میں تمہارا باپ ہوں، عزت احترام کیا کرو. وہ کہیں گے میں تمہارا باپ نہیں ہوں. الستو بربکم، کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ایک جملہ بول دیں گے، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ بس ساری بات ادا ہو گئی. اب اگر وہ تفصیل کریں تو اپنے بچے کو احمق سمجھ رہے ہیں. بچہ بھی آگے بول پائے گی میں تہاڈا پتر تے ہاں پر تسی گلاں کس طرح نہیں کر دے پے. اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کلاسیکل عربی کا اور زبان کا کوئی فرق نہیں ہے. لفظ وہی ہیں، جملے بھی ویسے ہی بنتے ہیں، گرامر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. پیرایہ بیان مختلف ہے. وہ ایک لفظ بولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ساتھ شامل سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. جدید عرب نہیں سمجھتے. بس اتنا فرق ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے پھر آپ کو کلاسیکل عربک طرح سیکھنی پڑے گی. اس میں سادہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 3-4 بڑے مفسرین کو لے لیں اور ان کی تفسیر پڑھیں تو کچھ نہ کچھ وہ بھی اپریشیٹ کروا دیتے ہیں. یہ بھی آسان شارٹ کٹ راستہ ہے.